بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور اندیشی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ عمران خان دور اندیشی کے سلسلے میں ایک واضح مثال ہے۔ ہمارا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی میں سے نہیں ہے، ہم صرف میرٹ پہ بات کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو۔ میں اس کی ایک واضح مثال آپ کو جیتی جاگتی ہوئی مثال دے سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل، عمران خان سعودی عرب سے پیسے مانگنے کے لیے گیا، سعودی عرب نے پیسے دیے، چونکہ دنیا اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے، عالمی میڈیا ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے، چاہے وہ ٹرکش میڈیا ہو، گولف میڈیا ہو، انڈین میڈیا ہو، یورپین میڈیا ہو، سب اس کو ایک قدآور سیاسی شخصیت سمجھتے ہیں۔ واپس اس پوائنٹ کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ دور اندیشی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جب عمران خان سعودی عرب سے پیسے مانگنے کے لیے گیا، انہوں نے پیسے تو دیے لیکن کڑی شرائط کے ساتھ۔ عمران خان کو پتہ چل گیا کہ امریکہ سے پیسے تو ملنے نہیں۔ اس شخص کی دور اندیشی نے یہ ثابت کیا کہ یار ابھی تو پیسے اگر ایک کنٹری سے مل سکتے ہیں مڈل ایسٹ سے، اور وہ بھی اتنی کڑی شرائط کے ساتھ، تو کیوں نہ اس کا کوئی مداوع کیا جائے۔ تو اس نے اپنا رجحان اور اس نے ٹلٹ کر لیا سعودی عرب کی طرف نہیں، رشیا کی طرف، تو رشیا سے وہ اگر سستی گندم اور سستا تیل، اور وہ بھی قسطوں میں پیسے، بعد میں پیسے سارے اس طرح کر کے اگر اس کر لیتا، تو جتنی ہم منتیں ترلے IMF کے نیچے لیٹ کر کے اتنے زیادہ مشکل سے ہم نے وہ پیسے تھوڑے سے لیے، تو وہ اس میں کافی زیادہ بچت کے روپ میں کافی زیادہ کر سکتے، کیونکہ ہمارا بہت زیادہ زر مبادلہ، بہت زیادہ ہم پاکستان کی ویلتھ آئل کی امپورٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو آئل کی امپورٹ کا اس نے سب سے بہترین حل یہ نکالا کہ وہ ایک تو ڈسکاؤنٹ سے لے، اور دوسرا پیمنٹ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ جس کو کہتے ہیں، یا بعد میں توڑ کے کسی کو پیمنٹ دینی، اس لحاظ سے اکانومی کا اس نے سلوشن نکال لیا تھا، جس کے بعد یہ جو حکومت PDM کی آئی، جس میں بیساکھیوں کی حکومت، پتہ نہیں لانے والوں نے کیا سوچا، یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، بہرحال عوام تو ٹوٹلی اس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ اس بندے نے جیسے بھی تھا سلوشن نکال لیا تھا۔ تو دوسری بات، دور اندیشی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ ایک ہی ملک، ایک ہی خطہ ہمیں پیسے دے سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی کڑی شرائط کے ساتھ دیکھ سکتا، تو دوسرا دروازہ ہی کوئی نہیں، اس نے دوسرا دروازہ کھولا، اور ادھر سے ہماری جو دو میجر آئٹم تھی جس پہ ہم اتنا زیادہ پیسہ اسپینڈ کرنے جا رہے تھے، تو اس کا سلوشن نکالا۔ اینی وے، امپورٹڈ حکومت باہر سے آئی، مسلط کر دی گئی، تو آج مہنگائی کا رونا دھونا، اور عوام کی حالت باہر جا کے دیکھو، عام سبزیاں، باقی تو چھوڑو، گوشت مرغے مسلم تو چھوڑیں، عام سبزیاں لینی اور دالیں لینی عوام کے لیے مشکل ہوئی ہے۔ تو اس پوائنٹ ہوئے سے ہمیں کسی کے میرٹ کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس کی یہ بات بہت ہی زبردست تھی، جس میں رشیا سے اس نے تعلقات استوار کیے، رشین پریزیڈنٹ نے اتنا ٹائم دیا اور رسپیکٹ دی اس کے ساتھ۔ چائنا ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے لیے، مفاد کے لیے بہت زیادہ تھا، ابھی وہ بھی ایک واضح پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ یہ تو کسی بھی وقت امریکہ کے نیچے، امریکہ کے ساتھ جا کے مل کر کے کسی چیز کو بھی چلتی ہوئی حکومتوں کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پتہ نہیں یہ فیصلہ کرنے والوں نے کیوں کیا، اس کا تو آنے والے وقت میں کچھ پتہ چلے گا۔ اینی وے، اس فیصلے سے جیسے کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جو عوام عمران خان کو چھوڑ کے جا چکی تھی، وہ بھی واپس اس کے ساتھ آ کے مل گئی ہے۔ تو میرا حکومت وقت اور پاورفل لوگوں سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ عوام کی بات سنیں، عوام کیا چاہتی ہے اس کو سنیں، اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کریں۔
پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسا شخص آیا تھا جو کالا باغ ڈیم بنا سکتا تھا. جو تباہی سیلاب نے ابھی پاکستان میں کی ہے وہ بنا ہوتا, کچھ اور ڈیمز بنے ہوتے, تو یہ سارا پانی ہمارے لیے سونے کی حیثیت رکھتا تھا. سونا تھا ہمارے لیے. ہمارا چولستان کا علاقہ خشک سالی کا سب شکار ہے, تو یہ سارا پانی ہم سیو کر کے ادھر آہستہ آہستہ کر سکتے. تو ابھی اس کا کچھ بھی نہیں ہوا, اور یہ سب ایک تو تباہی پھیلا کے گیا, دوسرا ہماری فصلیں, گائے, بھینسیں, مویشی, انسانوں تک کو ہلاک کر کے گیا. تو جو ان کو لانے والے تھے ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس بارے میں بھی. دوسرا میرا مشورہ نیوٹرلز اور جو پاورفل لوگ ہیں ان کو انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو ملک کے لیے بہتر ہے آپ اس کا ساتھ دیں. کب تک اس ملک کو آپ ایسے ہی چلاتے رہیں گے؟ بہت سزا کاٹ لی اس ملک نے. ہمارے سے پیچھے جو ملک سٹارٹ ہوئے تھے وہ ہم سے جی ڈی پی میں آگے چلے گئے ہیں. اور ابھی جو آج ہی فار ایگزامپل آپ نے ساری پارٹیوں کو چیک کر لیا, زرداری صاحب کو چیک کر لیا, نواز شریف کو چیک کر لیا, ڈان لیگس, اور پتہ نہیں زرداری صاحب نے بھی اتنی زیادہ دھمکیاں دیں کہ ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے, آپ نے کی اولادیں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے, تو آپ نے تو چلے جانا ہے. یہ سارا اللہ کا کام ہوتا ہے. اللہ نے کیسا ایک, اس کی 70 سال عمر ہو گئی ہے عمران خان کی, ابھی اس کو اس ملک کے لیے کچھ کرنے کی اجازت دی جائے. دوسری بات اس میں اور بھی جو سب سے بڑی بات ہے, اس کی بات سنی جاتی ہے عمران خان کی, چاہے گولف کا میڈیا ہو, ٹرکش میڈیا ہو, یورپین میڈیا ہو, امریکن, ایون کہ امریکن میڈیا ہو, ایون کہ انڈین میڈیا ہو, اس کی وہ بات منہ سے نکالتا ہے تو ہیڈ لائن بن جاتی ہے. تو دوسرا آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہوا, شہباز گل صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے, اور آج وہ پھر عوام میں تھے, لوگ پھولوں کی پتیاں پھینک رہے تھے. آپ نے اس کا قد اور بھی بڑا کر دیا. ٹارچر صاحب وفا کی مثال بن گیا, وہ اس کو بہت زد و کوب کیا گیا, طرح طرح کی اس کو سزائیں دی گئیں, ٹارچر سیل میں رکھا گیا, اور لیکن اس نے عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا. تو یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ جو ملک کے وفادار ہیں ان کو تھوڑا چیک کریں کہ کون لوگ ہیں. آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے, آپ ایسے بندے کو سپورٹ کریں جو ملک پاکستان کے لیے بہتر ہو. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دیکھ لیا. سوری. دوسری بات میں انتہائی ادب کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی اور حکومت وقت جو ہے اس کو یہ کبھی غلطی نہ کرنا. عوام بہت زیادہ اس کے ساتھ ہے, دل سے ان کے ساتھ ہیں. وہ 2/3 میجورٹی لینے جا رہا ہے. آپ عوام کی نبض کو سمجھیں. آپ نے جب اس کو نکالا, امپورٹڈ حکومت لا کے بٹھائی, تو اس کا قد اور بھی بڑا ہو گیا. تو اس کے تو آگے اولادیں نہیں ہیں جو سیاست میں آئیں گی. باقی ساری جماعتوں کے آپ سربراہان کو دیکھ لیں, موروثی سیاست کر رہے ہیں سارے. ان کے بچے ابھی تیار ہیں, بچوں کے بھی آگے بچے تیار ہیں. تو یہی میں نے آج ڈسکس کرنا تھا. میرا خیال ہے کہ میرا میسج, ہمارا میسج مقتدر حلقوں تک ضرور جائے گا, اور آپ وہی کام کریں گے جو اب اس ملک کی عوام چاہتی ہے. السلام علیکم.